فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ بحمد اللہ تعالی ہفتہ وار یُس اَسہِ درس فقہ چھُ، آج الحمدللہ اس ترٛیٚیِم درس امیُک، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں الحمدللہ ڈسکس کی ہیں، لیکن آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یُس اَسہِ گۄڈنِکِس درسس منٛز کینٛہہ چیز عرض کرے شرائط الصلاۃ کے حوالے سے، نماز ہندن شرائطن متعلق، تو پھر ان شرائط میں سے جو پہلی شرط تھی وہ طہارت، پاکی، اور اسی شرط طہارت کو لے کے پھر مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں بالخصوص ہم نے جو فرائض الوضو ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں اس کا ہم نے الحمدللہ ذکر کیا۔ تو چونکہ ونچ واجبات ٲسِن، سنن ٲسِن، مستحبات ٲسِن، تم چیز کے نے اہم غرض ڈسکس کیے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یمن چیزن پہ کت کریں واریاہ ضروری باسی۔ تو پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یم زن معمورات چھے یا منہیات چھے، شریعت مطہرہ کی طرف سے ہم پہ جو احکام لاگو ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو ان کو معمورات کہتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں کسی چیز سے روکا جاتا ہے ایسی چیزوں کو منہیات کہتے ہیں۔ اب اوامر ہو یا معمورات کہیں یا منہیات ہوں، تو اس کو لے کے ہم نے تفصیلاً یہ گفتگو عرض کی تھی کہ اچھی ز پہلو آسن، ایک جانب اثبات ہوتا ہے، کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ جانب امر امسات ایسی جو معمورات ہیں تو ان میں ہم نے بتایا تھا کہ فرض، اور فرض سے ذرا نیچے واجب، اور واجب کے بعد سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد پھر سنت غیر مؤکدہ، اور سنت غیر مؤکدہ کے بعد مستحب، اور مستحب کے بعد مباح۔ اور جانب منع جو منہیات ہیں اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو فرض ہے اس کے مقابلے میں ات مقابل جو حرام یون، واجب اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی آتا ہے، سنت مؤکدہ کے مقابلے میں اصاعت آتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی آتا ہے۔ پھر ایک ٹرم ہے ہمارے پاس مستحب، اور مستحب کے خلاف آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کو خلاف اولا کہتے ہیں، اور مباح ایک ایسی چیز ہے جس کا جانب امر اور جانب نہیں یکساں ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ بذات خود دونوں طرف سے ایک جیسا حکم رکھتا ہے۔ چونکہ اس درس میں کرو اس چیز انشاءاللہ مختصراً عرض، ایک تو یہ ہے کہ ہم وضو کی سنتیں دیکھیں گے، البتہ تمن سنتن من سے کیا چیز یم زن بڑے امپورٹنٹ چھے، ان امپورٹنٹ چیزوں کو ہم لیں گے، اور ایسی چیزیں یم زن اس تھوڑا ایزی پہن چھ نیون یا جہاں پہ ہماری نظر نہیں جاتی، تو وضو ایک تم سنت کرو انشاءاللہ المستعان بیان۔ مختلف علماء اور فقہا نے مختلف کتابوں میں سنتن ہن تعداد چھ مختلف لیوکمت، تو تعداد میں آپ نہ کھوئیں، بلکہ یم چیز بیان شامت کرنے، پھر ان کی تعداد کتنی بھی بنتی ہو، بعض علماء نے 12 لکھے ہیں، بعض نے 13، بعض نے 15، بعض نے اس سے زائد، تو پھر آپ وہ بڑی بڑی کتابوں میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اولاً کرو اس مختصر طور ڈسکس
ہم نے سب سے پہلے فرض کے بارے میں بات کی تھی، فرض اعتقادی، فرض عملی، اور اس کے بعد پھر ہم نے واجب کا ذکر کیا تھا۔ اور آج ہم جس چیز کو لیں گے مختصر پڑھی نمو اسی، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے اور اس کو انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تاچیز ونہ سنت، کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو ایسے لکھتے ہیں سنت، اور اگر آپ عربی میں لکھیں گی تو ایسے السنہ، تو پھر گولتا ایسے آپ السنہ۔ سنت جو ہوتا ہے اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے سنت جو ہے، سنت کو لغوی معنی شو طریقہ یا عادت، یعنی لغت کے اعتبار سے اگر ہماری بھی کوئی عادت ہوگی تو لغوی اعتبار سے اس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ کوئی طریقہ ہم اپناتے ہیں لغت کے لحاظ سے، اس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر چونکہ ونشی خاص گومت یہ سنت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لہذا اس کو اب دوسرے معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور جب ہم سنت کی بات کریں تو پھر سنت کی دو صورتیں ہیں ہمارے پاس جو ہمارے درس کا حصہ ہیں۔ تو ایک یہ ہے، ایک شیشورن سنت خدا، اور دوسری قسم ہوتی ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں یہ چیز بھی لکھی جاتی ہے، اور دوسری ہے سنت زوائد، سنت خدا، سنت زوائد۔ سنت خدا یمزن چاسن اسی کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، یمزن ایسے پرن چھو سنت موقدہ۔ لہذا اگر آپ کسی جگہ کسی کتاب میں دیکھیں گے کہ یہ سنت خدا سے ہے تو سنت خدا سے سنت موقدہ ہی مراد ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سنت زوائد کسی جگہ آپ پڑھیں گے تو وہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے، سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ تو یہ ہمارے پاس ہیں یہ دو ٹرمز جس کو لے کے ہم آج تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وضو کی سنتیں ایک یہ پہلے ڈسکس کریں گے، پتہ ونو اس وضو کی سنت کم چھ، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً تھوڑی سی بات ہوگی۔ فقہا لکھتے ہیں کہ سنت کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک سنت خدا ہے۔ سنت خدا میں نے پہلے ہی عرض کیا سنت موقدہ کو ہی کہتے ہیں۔ اب سنت موقدہ کا چونن فقہا نے اس کی یوں ڈیفینیشن لکھی ہے، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت، تسلسل، لگاتار کہ کوئی کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہو اور اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہو، لیکن کہتے ہیں مع الترک احیانا، بہت کم قلیل، بہت کم کبار ہی اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہو، یعنی صرف ایک لٹ دوئی لٹ، اور معمولی سی ہمیں دلالت ملے کہ چند مواقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کام کو چھوڑا ہے۔ اور بیاک سینڈا سے سو یہ تھنس ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بیسیوں دلائل ایسے ملیں گے کہ نبی رحمت علیہ السلام کو یہ کام، اور پھر اس کے مقابلے میں ایسی روایت بھی ہمیں مل جاتی ہے یزن بظاہر شاسنیت مخالف۔ مثال سمجھا تو یہ کہ آپ جب وضو بناتے ہیں تو اعضائے وضو کو آپ کتنی مرتبہ سنت کے طور پہ دھلتے ہیں؟ اعضائے وضو چھت کہاں تھی یزن اعضائے وضو چھی یم تری لٹ جہاں پہ دھونے کا حکم ہے، مسا اس سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے دھونے کی بات کی، کیونکہ مسا چھو اکی لٹ کرن سنت، مسا 3 مرتبہ کرنا جائز بھی نہیں ہے، خلاف سنت ہے، اکی لٹ چھو مسا کرن۔ لیکن یم باقی اعضاء اس چلن چھ تم اس کس لٹ چلن 3 لٹ۔ لیکن پھر ہمارے پاس ایسی بھی روایت ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے دیکھا، انہوں نے وضو فرمایا اور اس کے بعد اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھلا، دست مبارک پٹ رہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹ، روئی مبارک استروک آب ایک مرتبہ، اپنے پیر دھلے ایک مرتبہ،
تو یہ بھی روایت ملتی ہے۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھلا۔ 1 مرتبہ کا ذکر بھی ہے، 2 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، لیکن 3 مرتبہ کا ذکر، اور اتنی مداومت کے ساتھ، اتنی مواظبت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بھی وضو بنایا ہمیشہ 3 مرتبہ اعضاء دھلتے تھے۔ یہ تریلٹے شلن، اور صرف کچھ روایات ایسے ملتی ہیں، کچھ مواقع ایسے ملتے ہیں جتنے یشو کے نبی تاجدار علیہ السلام چھلنے یم اعضاء تریلٹ کے، یعنی صرف کبھی کبھار چھوڑا ہو، زندگی میں 1 2 یا ایسی کئی مرتبہ صرف چھوڑا ہو، تو ایسی سنت کو یس ہمیش کو نبی رحمت علیہ السلام خال کن ساتھ ایسے نبی رحمت علیہ السلام سو چیز ترومت، اس سنت کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سنت کو کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ اور سنت موقدہ میں یہی میں نے عرض کیا کہ یہ جو آپ اعضائے وضو دھوتے ہیں، سنت موقدہ ہسمز اگر نمازن کو تذکر کروں تو جو ہم نمازوں کے بعد جو سنتیں ادا کرتے ہیں، جب آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر ویچو تو اس رکعت فرض پرن، لیکن فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اور وہاں کی جو سنت ہے تم جو سنت موقدہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ترک نہیں فرمائی ہے۔ ہاں، اب اگر ممکن ہے کہ ایک ایسی کئی روایت ملے کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی 1 مرتبہ نہ پڑھی ہو، تو اس میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگا، سروج توج سنت موقدہ ہی۔ کیا یہ سنت موقدہ شن قطعاً تات ونن جو ہمیشہ کیا ہو، بالکل کبھی بھی نہیں چھوڑا ہو، یہ تعریف چھن درست کہیں، بلکہ یس ہمیش کور نبی رحمت علیہ السلام کبھی کبھار زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اس کام کو چھوڑا ہو۔ ٹھیک، تو اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور اسی سنت موقدہ کو سنن ہدا بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے اعضائے وضو جیسے ہاتھ وغیرہ کا 3 مرتبہ دھونا، اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو بھی سنت موقدہ کے طور پہ ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک ذکر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بھی شواہد ہیں کہ بغیر ہاتھ اٹھائے زیادہ یوتنا ہاتھ تلنا ورئی تشو نبی رحمت علیہ السلام تکبیر تحریمہ کرمت، لیکن عادت کریمہ حضور علیہ السلام کی یہ رہی کہ ہمیشہ اپنے دست مبارک کو اٹھاتے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں اوتر عرض کی رفع یدیہ، رفع الیدین سے مراد نہیں ہے یہ اور یہ آپ ہر رکن میں کریں، رفع الیدین سے مراد ہاتھ اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو بھی رفع الیدین کہتے ہیں۔ لہذا اگر آج کے بعد کوئی آپ سے کہے تو ایشو رفع الیدین کرن، ہاں سنت ہے، ہم بھی کرتے ہیں، استشکرن رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس حدیث کو تو محدثین نے حدیث متواتر کے درجے میں رکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عرض حدیث متواتر سے ہے کہ باضابطہ طور فرض اعتقادی کی ثابت گژھت، یہ چھو ضروری کہ اس سے ہمیشہ صرف فرض اعتقادی ثابت ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ حدیث متواتر سے کبھی فرض اعتقادی کا بھی ثبوت ہوگا، حدیث متواتر سے کبھی واجب کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے، حدیث متواتر سے کبھی سنت کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے، سنت موقدہ کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے۔ کیا جی جو رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حدیث جو ہے وہ کم سے کم 100 صحابہ نے روایت کی ہے۔ 7 صحابہ شتیم جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ یہاں تک اٹھاتے تھے، یہاں تک اٹھاتے تھے، یا کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ مجھے عرض کرنا فقط یہ مقصود ہے کہ رفع الیدین تکبیر ویج اتھوت تلین، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سنت موقدہ میں سے ہے۔ سنت موقدہ اس متعلق تھا وہ اس بے یاد کہ سنت موقدہ اس متعلق فقہائے کرام لیکن کہ لازماً آپ جب حضور علیہ السلام کی سنت ادا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت انسان ادا کرے، اور وہ بھی ایسی سنت کہ حضور نے اس کو بہت کم قلیل ہی چھوڑا ہو، اس پہ تو یہ کار ثواب ہے، اس پہ تو ثواب ملیں گے، اس پہ تو نیکیاں ملیں گی۔ بلکہ اگر کا انسان یم سنت غیر موقدہ ان پہ بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس پہ بھی ثواب کی نوید ہے،
اس پہ بھی حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اور اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوگا۔ چجائے کہ سنت مؤکدہ یزن چاسن، اس کی تاکید زیادہ آئی ہے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صب فتاوی رضویہ شریف کس تریمس جلدس من لیکن کہ سنت مؤکدہ قریب من الواجب۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، واجب آسن فرضس نزدیک، پہلے فرض آتا ہے پھر واجب، یعنی فرضس تو واجبس درمیان کہیں، یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے سے نیک ٹو نیک چلتے ہیں۔ اتھے کئی واجبس بنکن سنت مؤکدہ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں لیکن اس سے قریب من الواجب مراد لیا جاتا ہے، قریب من الواجب۔ جیسے نماز تراویح ہے سنت مؤکدہ، مگر بعض فقہا نے اس کی تاکید کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس کے اعلیٰ حضرت صاحب جو فرماؤ سنت مؤکدہ قریب من الواجب، تو جہاں کسی چیز کی تاکید میں مزید کچھ تقویت پیدا ہو جائے، سنت مؤکدہ تو واجب بالکل نزدیک پکن۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز سنت مؤکدہ دیکھیں گے تچ برابر صحیح قدر کریں، اس کہتے ہیں واجب شکرن، اس میں کسی طرح کا بھی تساہل کرنے کی قطعاً شرع اجازت نہیں دیتا۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھ اور اب سنتیں آپ مغرب کے وقت 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، تو یہ تو ڈرائیور سنت پڑھو نہیں کیا، یہ سنت مؤکدہ ہے اور آپ اس کو یوں ایسے ضائع نہیں کر سکتے، اور اس پہ شریعت مطہرہ میں اس پہ سخت گناہ اور اس کا ترک کرنا جو ہے وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ اچھا، دویم چیز آت متعلق یاد تھا سنت مؤکدہ متعلق، اگر کوئی صاحباً سنت مؤکدہ ادا کرنے کی تو سنت مؤکدہ کا ترک جو ہوتا ہے اسی کو میں نے ابھی جو ایک ٹرم استعمال کی تھی اس کو اساءت کہتے ہیں، اساءت کہتے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے، اگر کوئی چیز اساءت کے زمرے میں آتی ہے اس کا ترک کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی چیز آپ کرتے ہیں وہ اساءت ہے، اس کا ترک کرنا سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ کوئی چیز مکروہ تحریمی ہے، اس کا ترک کرنا واجب ہو جائے گا۔ کوئی چیز حرام ہے، اس کا ترک کرنا فرض ہو جائے گا۔ لہذا چھتاون یاد یہ تو اک سائڈ سمجھ آو فرض واجب سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ، دویم سائڈ چھو آلریڈی انسانس پانے سمجھون، دوسرے سائڈ کو سمجھانے اور سمجھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ سو گیس آٹومیٹکلی انشاءاللہ المستعان ایسی کلیئر۔ تو یہ ہماری بات تھی کات متعلق سنت مؤکدہ متعلق۔ وہیں بیاک سنت وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی ہی سنت کریمہ ہے، سچ نبی رحمت علیہ السلام ہندی سنت، لیکن وہ ایسی سنت ہے جس نبی رحمت علیہ السلام مجھے اس کرن مجھے اس نے کرنی۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ اس کرن پتہ اس کن سات تراون کن سات خال کن سات، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ بیاگو نبی رحمت علیہ السلام مجھ کرن مجھے اس تراون، حالانکہ اکثریت ات مز تہ مواظبت، یعنی یہ بھی آقا کریم علیہ السلام جو ہے اس پہ بھی مداومت فرماتے تھے، اس کو بھی کثرت سے کرتے تھے، مگر یژا ہوت مز اس تسلسل روزن، مواظبت روزن، لگاتار آسن سنت مؤکدہ من روزن، سنت غیر مؤکدہ من تیسا تاکید یوان لبنہ کی۔ سنت غیر مؤکدہ اخ آسان ایگزامپل چھ، آپ نماز یہ عصر جب ادا کرتے ہیں، نماز عصر برو 4 رکعت سنت ادا کرنی، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، البتہ اگر کہاں پڑھے وہ ثواب پائے گا۔ ہاں، اب یہ بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ اگر نہ کا انسان پڑھے سنت غیر مؤکدہ یزن چاسن تو ایسے شخص کو فاسق نہیں کہہ سکتے، ایسے شخص کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، ایسے شخص کو بد مذہب نہیں کہہ سکتے، ایسے شخص پہ ملامت بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امام صاحب چھو تو مسجد پاکس منز لازماً امس بچارس نماز سے کم، اب وہ یہ نماز عصر کے لیے آ گیا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، ام پڑھ یاز سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت، بے دو پڑھن کی 4 دے پڑھن کی 2 دن پڑھن کی یا عادت ہی یہ پرنک، اس کے باوجود بھی سو قابل امامت، اس پہ ملامت نہیں کی جا سکتی۔ کہتا ہے تو یہ سمجھ، تو یہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے درمیان ڈفرنس ہے۔ اگر سنت غیر مؤکدہ کا بار بار اشتراون اور اس میں خدا نخواستہ تساہل کرے
تو اس کے لیے بڑا سخت حکم ہے، سو حکم چھن سنتی غیر موقد ہی کس ترکس پر لازمی وہاں کیا۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں ما واظب علیہا حتی صارت عادتا ولم یترک الا احیانا، کہ حضور علیہ السلام کی وہ عادت کریمہ ہو گئی ہو اور یہ حضور کی اب عادت بنی ہو، حضور اب اس کو بار بار کرتے ہوں، لیکن کبھی کبھی بلا عذر بھی بلا وجہ بھی ایسے ہی، کبھی چاہتے تھے تو ادا کرتے تھے، کبھی نہیں چاہتے تھے تو نہیں ادا کرتے تھے، اور اس میں زیادہ تاکید وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور اس کو علامہ شامی نے اپنے فتاویٰ میں سنتی غیر موقدہ سیکھو اج دویم ناو سنت زوائد، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بڑھا رہا ہوں بلکہ فقہا میں امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنت غیر موقدہ کو سنت زوائد کہا ہے، تو یہ ان فقہا کی بات ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سمپل اگر تو یہ مانون کہ اس کے کرو ڈیفرنشیٹ سنت موقدہ غیر موقدہ، موقدہ میں وہ چیزیں آئیں گی یم زن اکثریت ریلیٹڈ ٹو دین چھاسن، نماز عبادات باقی چیز، اور غیر موقدہ میں وہ چیزیں آتی ہیں جو عادات سے ریلیٹ کرتی ہیں، کھون چن، کھانے پینے میں آقا علیہ السلام نے کسی چیز کو کدو کو پسند فرمایا، آقا علیہ السلام دودھ پسند فرماتے تھے، شہد پسند فرماتے تھے، گوشت پسند فرماتے تھے، یم ساری چیزیں سنتی غیر موقدہ اسمنز، یہ عادات سے ہیں، یہ بہترین ڈفرنس، اس چیز عاداتن مز گیسی تو وہ سنت غیر موقدہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس عباداتن سے زیادہ تعلق استھاون تو وہ سنت موقدہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس میں پھر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، سونے کے وقت دعائیں، سونے کے وقت کیسے سوئیں، اٹھتے وقت کیا کیا جائے، اس طرح کی ساری جو سنتیں ہیں وہ سنت غیر موقدہ۔ مثال کے طور پر یہ انسان شنگی حدیث پاک اس میں شامت حکم ہے کہ یہ جس بستر ترو ادیو دنن، اور عادت کریمہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام جب سونے کے لیے تشریف لے جاتے یوزن بستر وغیرہ اس آسن تتھ شمان دنن دن۔ اب اس میں لاجیکل پہلو یہ ہے، اس میں اتھ مز کیوں مست ات مز کھانا تیس چیز اس اذیت دی تکلیف دی، کھانا چیز اس ات مز سیدیومت تو اس سے تکلیف ہوگی۔ دویم پہلو ات مز یہ کہ آقا علیہ السلام یم چیز کرن لیکن بطور عادت وہ کیا کرتے تھے، اور اگر آپ اس کو اپناتے ہیں تو یہ سنت غیر موقدہ ہے، اپنانے پہ آپ کو ثواب ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں اپناتے تو آپ پہ ملامت نہیں ہوگی، آپ پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دین میں یہ ایک گناہ غلطی کر رہے ہو۔ کیازِ اس کو گوڑے عرض غیر موقدہ ترک چھو فقط مکروہی تنزیہی، یہ اساعت کے درجے میں نہیں آتا بلکہ اساعت بن مکروہی تنزیہی۔ مکروہی تنزیہی ون بہ تھی بیاکھ مثال، اگر انسان مثال کے طور پر وضو کرے بت چھلن پتہ کر کام یہ لگائے دوری پہن ات کے آب تلن ات کے لگاؤں تھوڑا دوری پہن، جیسے ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں ات کے، اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے اور اس مکروہ سے مکروہ تنزیہی مراد ہے، لہٰذا وہ کام ترک کرنا وہ سنت غیر موقدہ کے زمرے میں آئے گا۔ اگر کہاں ات پر عمل کرے فبیہا بہت اچھی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نہیں کرتا تو اس پہ ملامت نہیں ہوگی، اس کو سمجھایا جائے گا، پیار سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن تفسیق یعنی فاسق اس کو نہیں کہہ سکتے، تکفیر کا تو سوال ہی نہیں ہے، یعنی آپ اس کو کافر کہہ ڈالیں، ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو عادات سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس میں کھانا ہو پینا ہو اٹھنا بیٹھنا اس طرح کی ساری چیزیں جو سیریون کا سنت غیر موقدہ حسمز۔ اچھا، اسی طریقے سے اس پہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اب اس کا شرعاً حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دین سیری توفیق، آپ کوشش کیا کریں کہ اس پہ بھی عمل کریں، پھر بھی یہ سنت ہی ہے، اگرچہ موقدہ کے زمرے میں نہیں ہے، غیر موقدہ ہی صحیح، لیکن آقا علیہ نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیا ہے، تو اگر آپ اس محبت سے کرتے ہیں انشاءاللہ المستعان اس پہ ثواب کی امید ہے۔ اس پہ میں مختصر سی 2 روایات لیتا ہوں، یہ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں مختصر پہ۔ ایک صحابی ہیں غالباً انس بن مالک یا عبداللہ ابن عباس، ان دو میں سے کسی صحابی کے بارے میں روایت منقول ہے، مشن ذہنس مز کمپلیٹلی صحابی سن ناو کی ذہنس مز کے، یا یوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی تھے۔ یہ فقہاء نے احتیاط لکھی ہے، امسات مبلغ بیان کرے اگر اسے شک و تردد ہوتا ہے تو وہ دونوں کو بیان کرے، یا چاہیے نہ چاہیے، اور اگر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے،
تو اس کو ایسے بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اخ صحابی اوس یم درائے ایک دو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ست زندگی مز اک لٹ واقعہ گومت، پھر اس کے بعد کئی سال ہوئے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری طور دنیا مز پرد، اور یہ صحابی زندگی میں دوبارہ اسی راستے سے گئے یمی وتی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام یمو تشریف نمت یم گئی وارہائی وہر بی یپری یم وت کی۔ اب وہاں پہ کیا تھا، یپر یمن پکن اتھ نالہ تھی وچان یل جنگل پہ آب وسان پہ سہ نالہ بنان، وہ مٹی وغیرہ نکل جاتی ہے، تک کنی یوت آسان، اور پتہ اگر نہ دچھن کھوڑ وت آسی یم زن یمن جنگل کھسن آسان تم پتہ سوئی وت اختیار کران، وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں سے چڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے اس صحابی کو نکلنا پڑا، اور بھی کچھ صحابہ تھے یل اوتھن وت، تو سامنے سے کیا دیکھ رہے ہیں، اتھ کریڑ کل تھوڑا بون پہن، یم سوار پہ گڑس پہ سوار۔ اب تو عقل کیا کہتی ہے، لاجک یہ ونان کہ اگر بت کریڑ کل آو انسان جھکائے پنی گردن پن کل جھکائے یا ویسے سوار پہ بون، تاکہ کریڑ سے بتس کی کریڑ لگنائے نہ کی یا امام شریف نہ روٹ نہ کی پلو ژھنن نہ کی۔ لیکن یہ صحابی ہیں کہ جب اس کے قریب پہنچے قام علی راحلتہ، یم ؤتھ سوار پہ بے ہنہ تھود، اور جان بوجھ کر ود اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ پنن امام شریف یہ روٹنوک ات کریڑ کلس کن۔ کچھ قدم آگے چلے، سواری کو پیچھے سے واپس لائے، بے روٹو امام شریف مسروگ وار وار تھوک ساری مبارکس پہ اور اٹھ کے چل دیے۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ نے خلاف عقل کام کیا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو سر جھکا کے چلنا چاہیے تھا، تو یہ ویسے نہیں کر ان کے۔ تو انہوں نے تبسم کر کے کہا کہ آپ شاید اس بات سے واقف نہ ہوں، بشس ایک دو آمد یپیری نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور کی جو سواری تھی وہ ذرا اونچی تھی، اور حضور کا قد ناز جو تھا وہ دیگر صحابہ سے اگرچہ تھود اوس نہیں کیے مگر بآسان اوس تھود۔ تو کیونکہ یہ بھی علماء نے حضور علیہ السلام کے شمائل میں سے لکھا ہے کہ لاکھوں کا مجمع بھی اگر کسی جگہ ہو جاتا تھا، حضور ایسے طویل القامت کے، یعنی اتنے طویل نہ تھے یہ زن مایوب آج باسن پتہ سے یہ جھوٹ، ایسا حضور کا قد نہیں تھا۔ اتنا بھی پست قد حضور کی شخصیت نہیں تھی کہ کوئی کہے کہ یہ چھوٹ، درمیانی قامت۔ اب درمیانی قامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر امس لڑی زیوٹ پہنا یہ نونی تیل، لیکن حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے اور شمائل میں سے یہ ہے اگر ساس بجن لچھ بجن ہند مجمع تہ آسہ کتیا تھد تہ آسن، حضور علیہ السلام تت پہرس سان کو تھد باسان۔ تو وہاں سے جب چلے انہوں نے عرض کیا حضرت تو کرو خلاف عقل آپ سر جھکا کے چلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ ایسی ایک دفعہ گیا تھا، حضور کی سواری جو تھی وہ تھوڑی اونچی تھی، اور حضور علیہ السلام امام شریف آیا یہ تھی روٹنا انہیں۔ اب مجھے آج یہاں سے آنے کا موقع ملا، تم دو درائے پت حضورن سی تھی یکوٹے سیری، اور ہم حضور کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا اتش وضاحت ضروری۔ یہ ہمارے مبلغین جب بھی واز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتھ کتھ پکھن صحابہ کرام بونڈ بونڈ۔ تو حالانکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سیرت ٲسِن، تاریخ کی کتاب ٲسِن، احادیث کی کتاب ٲسِن، باضابطہ طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ یل حضور علیہ السلام معیتس منز نیران، نبی رحمت علیہ السلام صحابہ صبن ونان تُہۍ پٔکِو برونٛہہ برونٛہہ، حضور پیچھے چلتے تھے۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمو ایک دو صحابہ کرام دنک اچھ پٔتۍ کِنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ملک آسن، پٔتۍ کِنۍ ترٲیِو ملکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ جاے اور آپ آگے چلا کریں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کانٛہہ مولوی صاحب ونہِ صاحب صاحب ٲسۍ پکان نبی تاجدار ٲسۍ پتہٕ پتہٕ، تو یہ خدا نخواستہ کوئی خلاف عقل، خلاف قیاس یا خلاف ادب بات نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ حضور یہاں سے گزرے تھے تو آج مجھے موقع ملا، میں بہٕ کر سۄ اکھ سنت تہِ ادا یُس نبی صٲبن زندگی منٛز کٔژِ لٹہِ اوس کوٚرمُت، ایک مرتبہ۔ اب سنت غیر موقدہ کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ مواظبت حضور نے فرمائی ہے، عادت کے طور پہ اس کو بار بار کیا کرتے تھے، بار بار اس نبی رحمت علیہ السلام یہ کرن، تو لہٰذا آپ انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ عامل جو ہے عمل کرنے والا وہ ثواب پائے گا، لیکن یُس زن تارک اس کو چھوڑنے والا وہ مستحق کے عقاب، مستحق کے عذاب، مستحق کے نار یا مستحق کے ملامت نہیں ہے۔ اپناتا ہے تو نور علی نور، اور خدا نخواستہ نہیں اپناتا ہے تو اس پہ کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہم نے بات کی سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے بارے میں۔ وہیں سنت موقدہ غیر موقدہ اس کات کروں، اور یہ بھی یاد رکھیں امسات
مطلقاً چھنا ونن یہ چیز سنت، اس سے سنت موقدہ مراد ہوتی ہے. یعنی ونو نا کہ یہ سنت ہے، بلکہ یہ تھن وننا غیر موقدہ، تو وہاں پہ آپ کہا کریں کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے. اب علماء کیوں ہر ایک چیز کو ایسے ہی کہتے ہیں؟ تاکہ انسانس گس رغبت روزین سنتن پر عمل کرنے. وہیں اگر پریس چاہیے یہ غیر موقدہ ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگے، یہ سنت غیر موقدہ زیادہ ضروری کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے پھر علماء ہر چیز میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ موقدہ ہے یہ غیر موقدہ ہے، یہ سنت خدا ہے یہ سنت زائدہ ہے، زوائد سے ہے. لہذا جو فقہا وانوں سے تو یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جس بھی سنت پہ عمل کریں گے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ المستعان اس پہ پھر ثواب کی نوید ہے. تو انشاءاللہ اب ہم یہاں سے لے کے وضو کی سنتیں، تتھ مجھ کی چیز بڑے اہم بڑے امپورٹنٹ انشاءاللہ المستعان وہ آپ دیکھیں گے. سنیں، سنت کی جمع آتی ہے عربی میں سنن، سنن الوضو، سنن الوضو، یہ حمزہ ہے اس کو آئین نہ پڑھے. سنن الوضو، وضو کی سنتیں. ٹھیک ہے، اور یہ متعلق کریا میں غالباً ایکس درس میں عرض کہ یہ وضو ہے، اس کو آپ واو پہ ضمہ پڑھیں گے وضو کے ساتھ. اگر آپ اس کو وضو پڑھتے ہیں تو اس کا معنی الگ ہے، جو ہم نے عرض کیا تھا اس کا دوسرا معنی ہو جاتا ہے. تو یہ وضو ہے. تو وضو کی سنتیں جو ہیں، گۄڈنیُک چیز چھُ وضو کیو سنتوں مز النیہ. گۄڈنیُک چیز چھُ وضو کیو سنتوں مز کیا؟ نیہ، نیت جس کو آپ کہتے ہیں. گۄڈنِچ سنت النیت. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ، دلک ارادہ کرن یہ نیت ہے. اب اگر آپ الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں تو اس پہ اور ثواب کی امید ہے. باقی اگر تو دلس مز ہوتی اراد کو یکفی یجزی، یہ کافی ہو جائے گا اور یہ کافی ہے، اس میں کوئی وہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ لازماً آپ مکمل بولیں میں اس چیز کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کرتا ہوں. دل میں آپ یہ رکھیں کہ ہاں میں نماز کی وغیرہ کے لیے وضو بنا رہا ہوں، وہ نیت آپ کے دل میں رہے تو ایسا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. نمبر دوئم نیت، یا نیت کے بعد دوئم اک، اس میں ایک دو جگہ پہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہم لیں گے. البدایۃ بالتسمیہ، تسمیہ، البدایۃ بالتسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع کرنا. نیت ایک ایسی چیز ہے، یزن تو یہ گوڑنیتی اراد کرو، اب یہاں سے آپ کا وضو سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس کے وضو کے شروع میں آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ اتنا بھی کافی ہے، اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے. اور الدر المختار میں پہلی جلد صفحہ 25 پہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بھی وضو کے وقت بسم اللہ کے طور پہ پڑھے ہیں. اور پھر علماء لکھتے ہیں، یہ مجموع الزوائد میں ایک حدیث ہے، اس میں لکھا ہے بسم اللہ والحمدللہ. اگر کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ والحمدللہ، اگر کوئی یہ الفاظ پڑھتا ہے، یہ جس کا نصب باوضو روز، تب تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو اب چونکہ وضو آپ بنا ہی رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی ملا لیجئے، فرشتوں کی دعا بھی شامل ہو جائے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، یا بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام. یہ بھی حدیث میں آیا ہے اس طرح کے الفاظ بھی، لیکن وہ جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں تھوڑا مختصر پہن، وہ آپ کو یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. بسم اللہ والحمدللہ. اچھا، اس کے بعد نمبر 3، یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ دیکھیں گے. تریم چیز چھو غسل الیدین الی الرسغین ثلاثہ.
دونوں ہاتھوں کو الر رسغین، رسغ کہتے ہیں اس کو کلائی کو، یتھ ہوش ونان کاشر پٲٹھۍ، دنوے اتھ ہچس تاں سلاسن سلاسن، یہ ترٛیٚیہِ لٹہِ چھلن، یہ ترٛیٚیہِ لٹہِ چھلن. آپ اس کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، آپ اس کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، تو دونوں ہاتھوں کا 3 مرتبہ وضو سے پہلے دھونا کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. ہم یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یم چیز میں ایتھن عرض کروں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ بلیک میں باسن یہاں سے اردو پڑھی تاکہ یہ لکھنے میں آسانی ہو. حالانکہ اگر دباؤ آس تراؤن تو تیل دباؤ ہیٚکِو تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ ترٲیِتھ، اَسہِ کیٛاہ چھُ پوٚرمُت، لیکن ہمیں سیکھنا مقصود ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھ کلائی ہی لکھیں گے، کلائی سمیت، کلائیوں سمیت. یہ تو بڑی امپورٹنٹ مسئلہ جہاں پہ ہم بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جب وضو ہی مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے. سو مسئلہ بوجھو تو بڑے امپورٹنٹ یہ ہمسان. ترٛیٚیِم سنت کیا کوٚر مےٚ عرض؟ دنوے اتھٕ چھِ پٔٹھراوٕنۍ کٔژِ لٹہِ؟ 3 لٹہِ. یہ بھی 3 مرتبہ آپ، یہ بھی 3 مرتبہ آپ دھوئیں گے. مگر وۄنۍ چھُ مسئلہ، أسۍ اکثر و بیشتر یہاں اس کی ضرورت نہیں آتی، کیازِ ییٚتہِ چھُ اکثر و بیشتر ییٚلہِ أسۍ وضو چھِ بناوان، أسۍ چھِ بناوان نلکس تل، نل آپ کھول دیتے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہیں. بہرحال وہاں وہ مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ پیچیدہ ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر کانٛہہ انسان گرس منٛز چھُ، أمِس چھُنہٕ نلکہٕ کینٛہہ، وۄنۍ اگر نہٕ أمِس نلکہٕ چھُ تو لازمن آب کتھ منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ تیٚلہِ؟ بالٹی میں ہوگا، باٹہِ منٛز آسہِ، ٹبس منٛز آسہِ، یا حوض آسہِ جو 10:10 10 گز ایسے 10 گز ایسے، اس سے کم ہوگا. اگر تِتھِس کُنہِ بانس منٛز آب چھُ یُس لۄکُٹ چھُ، چاہے سُہ بالٹی ٲسِن، چاہے سُہ ٹب ٲسِن، چاہے سُہ 5000 لیٹر سینٹیکس آب سینٹیکس ٲسِن، وہ بھی 10 سے کم ہوتی ہے، سُہ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ زیادٕ کھُلہٕ کینٛہہ. تو وۄنۍ اگر زیادہ بٔڑ آسہِ، اتنا زیادہ ہو، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہو، تو اس کا حکم پھر الگ ہو جائے گا، لیکن سُہ چھُنہٕ آسان عموماً سانٮ۪ن گرن منٛز کینٛہہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ بے وضو ہیں، اسی لیے آپ وضو بنا رہے ہیں. وضو کیٛازِ بنٲیِو تُہۍ؟ آپ بھی وضو ہیں، یا چھُو تۄہہِ دپان أسۍ زینو ثواب. آپ آلریڈی باوضو ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو؟ دوبارٕ وضو. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آب چھُ کُنہِ بالٹیٖنس منٛز تھٲیِتھ، یہِ چھُ تھٲیِتھ جگس منٛز، یہِ چھُ تھٲیِتھ کُنہِ تِتھِس جایہِ ییٚتھن زن نہٕ اتھ پانے آب نیرِ کینٛہہ. وۄنۍ چھُنہ اتھ کُنہِ پٲٹھۍ آب کڑُن، اب پانی نکالنا ہے. 2 صورتیں ہیں. اگر یہ انسان بے غسل چھُ، یہ چھُ جنبی، اگر یہ انسان کیا چھُ؟ جنبی چھُ، بے غسل چھُ، یا أمۍ سٕنٛدِس اتھس پٮ۪ٹھ چھِ ظٲہِرتن، اگر چھِ سۄ وۄنۍ غیر مرئی گوٚو، نجاست لاڑے مگر وۄنۍ چھنہٕ نٔے کینٛہہ، أمۍ کوٚر پیشاب سُہ پیوٚو اتھس، مگر وۄنۍ ییٚلہِ نظر دِوان اتہِ ما ای اتھی پیشاب چھُ لٲڑِتھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے. وۄنۍ چھُنہٕ تۄہہِ اتھن کٕہٕنۍ چیٖز، اگر تۄہہِ اتھن جگ چھُ تو حکم یہ ہے کہ تُہۍ ترٲیِو اتھ منٛز آسٲنی سان جگ، اتھ منٛز تراونہٕ ورٲے، پانی آپ نکالیں، ہاتھ آپ آرام سے دھوئیں، پتہٕ پھٹرٲیِو تُہۍ کھوڑ اتھ کیا اصل پٲٹھۍ، اس کے بعد پھر آپ اس میں ہاتھ ایسے ڈال کے پانی نکال سکتے ہیں. لیکن اتھٕ صاف کرنہٕ برونٛہہ حالت جنابتس منٛز، یا اگر تُہۍ اتھس اللہ تعالیٰ بچٲیِن کُنہِ ساتہٕ خیال روٗد نہٕ، لیکن پتہٕ چھُ تۄہہِ ذہنس منٛز چھُ تۄہہِ یہِ کہ نجاست لگی ہوئی تھی اور غیر مرئی تھی، پیشاب لگا ہوا تھا، پاخانہ لگا ہوا تھا، کچھ بھی لگا ہوا تھا، مگر تُہۍ ترٛوو اتھ منٛز اتھٕ، بالٹیٖنس منٛز ترٛوو اتھٕ. اگر تُہۍ بالٹیٖنس منٛز اتھٕ ترٛوو، وۄنۍ چھُنہ اتھٕ پٔٹھراونٕے، انگجی یوت تہِ ترٛٲو وٕچھنہٕ خٲطرٕ توٚت چھا گرم چھا، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وۄنۍ پٔٹھراو بہٕ اتھٕ صرف سیدھے انگجی یوت پٔٹھراونہٕ خٲطرٕ، ایون نمٕے یوت تہِ اگر اتھ آبس منٛز گوٚو تو یہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، یہ لگہِ نہٕ وۄنۍ غسلس کینٛہہ، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. 2 صورتن منٛز ووٚن مےٚ ییٚلہِ انسان جنوبی آسہِ بیٚیہِ چھِ اتھس لٲڑِتھ کیٛاہ؟ نجاست. وۄنۍ چھُ کانٛہہ فقط بے وضو، نجاست تو نہیں لگی ہے، بے غسل بھی نہیں ہے، یہ چھُ پاک، مگر صرف چھُ أمِس حدث سے اصغر، یعنی وہ بے وضو ہے. بے وضو ہونے کی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا ہاتھ جو ہے اس صورت میں بھی اس میں نہیں ڈال سکتا،
سہ ہیٚکہِ نہٕ تَتھ صوٗرتس منٛز تہِ اَتھٕ ترٛٲیِتھ کینٛہہ اگر اَتھ صوٗرتس منٛز بے غسل چھُنہٕ کینٛہہ جنوبی چھُنہٕ کینٛہہ پتہٕ ترٛٲیِم اَتھ منٛز اَتھٕ تو یہ پانی جو ہے مائے مستعمل کے حکم میں ہو جائے گا توتہِ لگہِ نہٕ پتہٕ یہ کمپلیٹلی پٲکی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ پتہٕ چھُ اَتھ تیٚلہِ بیٚیہِ ڈبل دۄگنہٕ آب ییٖژاہ ہن بیٚیہِ ترٛاوُن پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو احتیاط یہ ہے چاہے جنوبی آئیسی چاہے نجاست آئیس لڑت چاہے بے وضو آئیسی آپ جگ وغیرہ کا استعمال کریں پہلے ہاتھ اچھے سے دھوئیں اور اس کے بعد پھر آپ اگر تَتھ منٛز اَتھٕ گژھِ تہِ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر نجاست چھِ وۄنۍ لٲرتھٕے چاہے یہ ظاہراً ہو یا حکمن ہو ظٲہِرن دٔپِو زن گوٚو سیوٚدُے یہِ مےٚ ووٚن پیشاب آسہِ لٲرِتھ حکمن گوٚو کہِ یہِ چھُ جنوبی اَتھس چھُنہٕ کِہیٖنۍ لٲرِتھ مگر ناپاک ہے پھر بھی ہے تو اتھ صورت منٛز چھُ بڑٕ واریاہ زیادہ خیال تھاؤن ایسے ہی آپ اس میں ہاتھ قطعاً نہ ڈالیں گے تو ورنہ وہ پانی جو ہوگا وہ ناپاک ہو جائے گا اچھا وہیں ترائے کہیں اس کے اتھے غسل کی نیت سے وضو کی نیت سے اور اگر وہ بے غسل جنوبی وغیرہ ہے پانی ناپاک اگر وضو وغیرہ جنوبی وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد ہاتھ ڈالا تو پانی مستعمل یعنی ناپاک نہیں ہوگا ناپاک وہ نہیں ہوگا صرف گژھِ تَتھ سُہ مستعمل کیوں مستعمل اور ناپاک سے کیا کہنے کا مقصد کیا ہے یہ زن ناپاک آسہِ یہ چھُنہٕ پتہٕ قابل استعمال ہی اس کو آپ پی نہیں سکتے اس کو آپ کپڑے دھونے کے کام میں استعمال نہیں کر سکتے اس سے کپڑا پاک نہیں ہوگا یس ہو مستعمل آپ چھو اس کو آپ پی سکتے ہیں اس کو آپ کپڑے دھونے کے کام میں لا سکتے ہیں اس کو آپ کھانا پکانے کے کام میں لا سکتے ہیں تَتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ لیکن اس سے وہ طہارت جسے وضو وغیرہ اس سے نہیں ہو سکتا کیازِ یُس زن مستعمل آب چھُ آسان یُس مستعمل کی تعریف کیا ہے مستعمل چھُ آب گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وضوٕچ یا ثواب کی نیت وضوٕچ یا ثواب کی نیت اگر انسانن اتھ منٛز بے وضو ٲسِتھ اتھٕ ترٛوو یُس یہِ آب وۄنۍ اتھ پٮ۪ٹھ ووٚتھ یہِ گوٚو اتھ منٛز بیٚیہِ تو یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اعضائے جسم پٮ۪ٹھ یُس زن یہ اعضائے بدن چھُ اس سے پانی ہٹ گیا تو فوراً وہ کیا ہو جائے گا وہ مستعمل ہو جائے گا مستعملُک چھُ شرعن حکم یہ جو مستعمل ہوتا ہے وہ بذات خود طاہر ہوتا ہے مائع مستعمل یُس زن چھُ آسان یہ چھُ آسان طاہر کیا ہوتا ہے پاک لیکن غیر مطہر لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اوے چھِ أسۍ کران ییٚلہِ أسۍ وضو کوٚر جب آپ وضو کرتے ہیں پتہٕ اگر تُہۍ ریشس آسہِ آب لٲرِتھ بُتھِس آسہِ آب لٲرِتھ بہرحال علماء کہتے ہیں احتیاط گو یہوے یہ گوٚژھ تھوڑا یُن وتھراونہٕ زیادہ کمپلیٹلی ہۄکھناوُن اس کا بھی علماء نے اس سے بھی روکا ہے بلکہ دپان اگر تھوڑا تری روزِ تو یہ روز قیامت نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے گی البتہ تیوٗتاہ تہِ چھُنہٕ آب تھاوُن بُتھِس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہ آپ مسجد میں جائیں گے اور اَتہِ چھِ قطرٕ وسان آپ ٹپک رہا ہے اگرچہ یہ آب طاہر چھُ پاک چھُ مسجد ناپاک اس سے نہیں ہوگی کپڑے میں لگے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا مگر مستعمل چھُ تو اسے بچنے کی انسان کو لازماً کوشش کرنی چاہیے یہ میں نے صرف مائع مستعمل کے بارے میں بتایا پتہٕ چھُ دوٚیِم چیٖز مائع مستعملس یہِ تہِ حکم وۄنۍ اگر مائع مستعمل چھُ آب بالٹیٖن چھُ وۄنۍ ما ژھٕنو آبس 15 کلو ضائع کٔرِتھ اب کیا ہے کسی اور کام میں اس کو لگا سکتے ہیں وۄنۍ اگر نہٕ بدل کٲم چھُ آپ کو وضو لازماً کرنا ہے تیٚلہِ چھُ فقہا اتھ متعلق یہ فرماوان یوٗتاہ سُہ آب چھُ اتھ چھُ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آب ترٛاوُن بعض علماء کہتے ہیں ڈبل آب ترٛاوُن اگر لیٹر چھُ اتھ چھِ 2 لیٹر صاف رلاوٕنۍ یہ مطہر ہو جائے گا پاک کرنے کی صلاحیت تو بعض علماء صرف یہ کہتے ہیں یوٗتاہ یہ آب مستعمل چھُ نوٚو آب چھُ ترٛاوُن امہِ کھۄتہٕ ہنا زیادٕ پہن یہ گژھِ دلس اطمینان گژھُن کہ مےٚ ترٛوو یتھ صاف آب امہِ کھۄتہٕ زیادٕ تو اس سے پھر آپ طہارت وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گۄڈٕنیتھ وضو کرنے برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ سٹارٹٕے یوت کٔرِو آپ پہلے نیت کریں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے ییٚلہِ وۄنۍ یِم اَتھٕ أسۍ پٔٹھرٲے اب چونکہ آپ وضو بنا رہے ہیں ہاتھ صاف ہو گئے اب اگر اس سے پانی نکالنے کی ضرورت پڑی تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے وہ کوئی آرام سان ہے مزہ کلی کے لیے آپ نے پانی اٹھانا ہے آپ اس میں ہاتھ ڈال کے پھر کلی کر سکتے ہیں دوبارہ ڈال سکتے ہیں پھر آپ کلی کر سکتے ہیں کہتا ہے وہ سمجھ اب آگے چلیں بلکہ یہ چیز در مختار کا ایک مسئلہ میں عرض کرتا ہوں پہلی جلد صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہے کہ اگر نے انسانس لوٹ آئس اویلیبل جس سے وہ پانی نکالے جگ وغیرہ اور اسے 100% کامل یقین ہے کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے وہیں دپی وہیں تراو کمی اڑ رسا معمولی اس کے زیر ہی دمس اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا صاف کروں گا نہیں فقہا کہتے ہیں تیمم وصلی ولم یعد ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہوگا لیکن اتھ منٛز ہیٚکو نہٕ اتھٕ ترٲیِتھ کینٛہہ ناپاک اتھٕ ہیٚکو نہٕ ترٲیِتھ یِتھے کٔنۍ کینٛہہ
تیمم کرے, نماز پڑھیں, اور نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نماز یاز واجب الاعادتی کی, لیکن ناپاک ہاتھ آپ اس میں نہیں ڈال سکتے. اگر یہ بوڑ بانو, کیونکہ سارے کا سارا پانی ضائع ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, تو لہٰذا اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. گئی نمبر 4. اب 5ویں نہیں, کتنی بتائی ہم نے؟ اچھا, اب 4تھی سنت ہے. 4تھی سنت یہ ہے کہ آپ مسواک کریں گے. سویم سنت کیا شو؟ مسواک. یت متعلق تھے تو یہ یاد, مسواک چھو پارٹ آف وضو, پارٹ آف صلاح نہیں ہے. یہ چھو اخ مسکنسپشن یوان لبنہ. مسواک یس زن چھو, یہ چھو سنت کمیک, یہ نماز کی سنت میں سے نہیں ہے. اوے ونبتے دیکھیے, اس پہ میں ایک مسئلہ نکالتا ہوں, انشاءاللہ آپ اس کو ایسے آرام سے سمجھیں گے. اگر کوئی انسان مسواک کر اور یا وضو میں وہ مسواک کر رہا ہے تو اس نے سنت کو پا لیا, تمس ملو سنتک ثواب. مگر امس ام کر کام, ام بنو اخ وضو, یہ ات پہ پڑھن دگر تہ, ات پہ پڑھن شام تہ, ات پہ پڑھن خفتن تہ, تو مسواک کو دہرانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اگر یا ایسے پارٹ آف صلاح, نماز کا اگر حصہ ہوتا تیلے اس ام مکلائے عصر کا وقت ختم ہو گیا, وہاں شامک وقت, امس مسواک نو کرن. مسواک چھ نو کرن کیوں؟ یہ وضو کا حصہ ہے اور وہ باوضو ہے, ابھی تمس پھٹ وضو کے, تو لہٰذا وہ دوبارہ مسواک نہ کرے. ٹھیک ہے. مسواک اس متعلق تھے تو مین کی چیز یاد, جن چیزوں کے بارے میں بہت کم خیال ہم کرتے ہیں, حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے, اتنی پیاری سنت ہے, سنت موقدہ ہن مز شمار, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم کبھی کبھار ایسا ہوا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کرنا وضو کے وقت چھوڑا ہو, ورنہ ہمیشہ اس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام عادت کریمہ کی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کیا کریں, وہ مسواک کیا کرتے تھے. اب مسواک کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں انشاءاللہ المستعان عرض کرتا ہوں, توجہ سان بوجھو. گۄڈنیُک چیز, مسواک کوتا بوڑ گژھِ آسُن. دیکھیے, تانا دیا جاتا ہے کہ پھلٲنۍ دورس منٛز ہسا ٲسۍ لُکھ پانہٕ ؤنۍ علماء بحث کرن, مسواک کوتا موٚٹ گژھِ, کوتا ژھوٚٹ گژھِ, کوتا زیوٗٹھ گژھِ آسُن, ییٖتِس کالس ہلاکو خانن ہُہ کوٚر یہِ کوٚر. یہ سارے مِتھس ہیں. اس سے لوگ سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ سنت ٲسن بظاہر سانٮ۪ن نظرن منٛز لۄکٹُے چیٖز آتہِ, لیکن سنت تو ہے, حضور کی ادا تو ہے, آپ اس کو پہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں, گۄڈنیُک چیز تھٲیِو تُہۍ یاد یہ کہ یُس زن مسواک گژھِ آسُن, یہ گژھِ آسُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اکھ بالشت. بالشت کہتے ہیں یا تُہۍ اتھس سۭتۍ پاو چھُو ونان, اس کو آپ ایک بالشت کہتے ہیں. یہ اس کو میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. امیک مطلب کیا گو زیادہ سے زیادہ, یعنی اگر چھوٹا ہے آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ یہاں تھی مسواک ہے جس کو آپ سنت کے طور پہ پکڑ سکتے ہیں, تھوڑا زیادہ چھوٹ, تو یس تھی رٹت ہیکو, کیونکہ مسواک پکڑنے کا جو سنت طریقہ ہے سو یہ کریز یہ کریں ڈاؤن ایسے, اور یہ 3 انگلیاں آپ اس پہ رکھیں گے, اور نیٹ ریڈیو تو آپ اس کو ایسے نیچے رکھیں گے, تو یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. تو گۄڈنیُک چیز کیا ہے, سائز اس کا کیا ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایک بالشت. موٹ کوتا گژھِ آسُن, یا فقہا کی عبارات میں عرض کر رہا ہوں, یہ ذاتی ہمارن کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ رد المختار میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اکھ چیز لکھی, در مختار میں ایک چیز یہ لکھی ہے, اور اسی طرح لکھی ہے جس طرح میں الحمدللہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دویم چیز یہ کہ موٹ کوتا گژھِ آسُن, تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں یہ گژھِ آسُن کرٛسِسُم. زیادٕ تہِ موٚٹ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ کہ وۄنۍ آسہِ یوٗتاہ موٚٹ یا ییٚمہِ کھۄتہٕ موٚٹ آسہِ پتہٕ گژھِ سُہ منٛدچھ ہیوٗ رٹُن کہ أمۍ چھُ بوٚڑ ڈی سی ہیوٗ روٚٹمُت اتھس منٛز, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چونکہ آپ سنت ادا کر رہے ہیں, سنت ییٚلہِ أسۍ ادا کرو نا, یہ گژھِ اتھ منٛز گژھِ پٔرفیکٹنیس یِنۍ, یہ گژھِ رُت باسُن, یہ گژھِ شوٗبوُن باسُن. سنت ہوگی ہی ایسی کہ یس منٛز شوٗب آسہِ. اب اگر اس کو آپ بادیہ کے طور پہ کرتے ہیں اور گامٕکۍ پٲٹھۍ کرو أسۍ, اور اتھ منٛز ان سویلائزڈ طریقس منٛز کرو أسۍ, یِتھ کٔنۍ رٹو مسواک اور ایسے لاگو کرُن, کوئی بھی کہے گا کہ یہ ان سویلائزڈ ہے, أمِس چھُنہٕ کانٛہہ طریقے. اسلام نے طریقہ آپ کو سکھایا, آپ اس کو ایسے لیں, ایسے 3 انگلیاں رکھیں, بون ریڈیو نیٹ, اس کے بعد آپ مسواک کریں گے. سائز اس کا ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. شنگلی اس کو کہتے ہیں, کریس, یُتُے گژھِ یہِ موٚٹ آسُن. امہِ کھۄتہٕ زٲیِل اگر آسہِ کوئی حرج نہیں, مگر صرف چھُ علماء ونان تیوٗتاہ تہِ زٲیِل گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ, اِنسان کرِ یہِ تہٕ یہِ گژھِ پھٕٹتھٕے, أمۍ آسہِ اکُے فاش دِنہٕ سُہ آسہِ منٛزس مۄکلیومُت,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جس تھی جینون باس. بیاکھ چیز علماء احتیاط لیکن اگر آپ کامل سنت کو پانا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر تو کن تہ کلیک مسواک انیو آپ مسواک کریں گے سنت ہو جائے گی. لیکن اگر اس دپان نا کامل سنت پالو, کامل سنت تیل یہ سائز کا یہ ہونا چاہیے, موٹائی اس کی یہ ہونی چاہیے. تریم چیز گژھِ آسُن یہ گژھِ تمہِ کلیک آسُن یُس نہٕ میوٕدار آسہِ کینٛہہ. یتھ کُلِس نہٕ میوٕ آسہِ آسان کینٛہہ مسواک گژھِ آسُن تمی کلیک. مثال ڈونہِ کلیک مسواک زن کرے انسان, وہ فصل والا وہ ہے. اگر آپ اس سے کرتے ہیں سنت تب بھی ادا ہو جائے گی. مگر اگر تو یسان چھو سنت اس پر کامل عمل کرن تو پھر ایسی آپ مسواک استعمال کریں. سہ گژھِ تمہِ کلیک آسُن, شباش, سہ گژھِ تمہِ کلیک آسُن یُس نہٕ پھلدار کُل آسہِ, تتھ گژھِ نہٕ آسُن میوٕ آسُن کینٛہہ, نہ گژھِ تتہِ آسُن زیادٕ مُشُک. چونکہ یہاں تقریباً ایسا کوئی درخت نہیں ہے یتھ تیوٗتاہ زیادہ مُشُک آسہِ. باہر کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یتھ عجیب غریب پت سمیل چھ یوان, تو اس سے بچنے کے لیے ان سے بھی منع کیا گیا ہے. اچھا گئی زٕ چیز. تریم چیز یہ کہ سنت ییٚلہِ أسۍ اپناوان چھِ تو آپ اس کو دائیں ہاتھ سے ہی لیں گے. کھوڑ ہتھ ہیکو نہٕ أسۍ مسواک کٔرِتھ کہیں, تو یہ خلاف سنت ہے. تریم چیز ہے یہ کہ آپ اس کو چوڑائی میں مسواک کریں گے. بیت الخلاء میں مسواک کرنے ویز جو آپ کے منہ سے جو لال ٹپکتی ہے, رال جو ٹپکتی ہے, پانی جو نکلتا ہے, مسلمان سن لاب چھو شرعن طاہر آسن. مسلمان کا لاب جو ہوتا ہے نا وہ شرعن طاہر ہوتا ہے, وہ پاک ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کہیں سے لاب یا تھوک اسمز درائے سبیٹ پلوس وہ کتنی بھی ہو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اس پر بدل سوال کہ سہم یا کہیں سے نہیں یا کہیں سے یا کہاں چھل تو بہتر ہے, لیکن اگر نہیں چھلی تو وہ ناپاک اس لاب کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس میں بھی آپ یہ خیال کریں گے بیت الخلاء میں اس پاک لعاب کو نہ ڈالیں. بیت الخلاء میں گژھِ مسواک کرن کے. بیاکھ ادب یہ شنگت گژھِ انسان مسواک کرن کے. اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ زن اس کے ریشے جو ہوتے ہیں یم زن ہم چھاسن تمی ذرات یم زن چھاسن یا جو لعاب جمع ہو جاتا ہے, چونکہ تم چھاسن میل وغیرہ دانتوں کا ہوتا ہے, تو صحیح کہ ننگلے تھے گژھت. لہذا آپ اس کو سوتے ہوئے لیٹ کر بھی مسواک نہیں کیا جائے گا. اور بلا ضرورت پزِ نہٕ اَسہِ, یہ تو میں نے مسواک کا بتایا, بلا ضرورت پزِ نہٕ اَسہِ بیت الخلاء مز جو لیٹرن ہوتی ہے نا وہاں تھوکنا نہیں چاہیے, وہاں پہ اپنی لعاب نہیں ڈالنی چاہیے, کیونکہ وہ طاہر ہے اور انسان کا فضلہ جو طاہر ہے یہ چھُ قابل احترام آسان. تو اس کو بھی آپ خدا نخواستہ ایسی گندگی پہ وغیرہ پہ نہ ڈالیں, اور اس کے لیے بھی ہمیشہ احتیاط سے کام لیا کریں. تو بالخصوص امساد مسواک ایسی اس پہ بہت زیادہ آپ احتیاط رکھیں. تو یہ چار چیزیں ہو گئیں مسواک کرن ژوٗرِم سنت. اور پانچویں جو ہیں وہ غسل الفم, جس کو ہم مزمزہ کہتے ہیں. اس کرو کام اتھ تہندین ورڈن مز لکھو اس یت کن نت فقہاء کرامو لیکھمت غسل الفم, منہ دھونا. ٲس فم سے مراد وہاں پہ یہ جو دہان ہوتا ہے وہ دھونا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلی کرنا, کلکس کریں. کلکس کیا چیز کریں لطہارت الفم, تاکہ جو منہ ہوتا ہے اس کو آپ پاک کریں. لہٰذا وہیں کیا امچ کیفیت اس کی یہ ہے, آپ کم سے کم اتنا پانی لیں, ایسے پانی لیں امس تھی اطمینان گژھِ اس ترو یہ سیرسی آپ پانی لیں. اس کے بعد آپ اچھے سے اس کو ادھر ادھر پھیرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ المستعان سنت پہ عمل ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کلی کریں گے مگر ات تھیو تو یاد یہ کریں کس لائٹ 3 مرتبہ آپ کلی کریں گے. 3 مرتبہ کلی کریں گے, یہ بھی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد شیم اخ غسل الانف, ناک جو ہوتی ہے ناک دھونا, اس کو ہم عربی میں استنشاق بھی کہتے ہیں, اور اردو مز تمہ خاطر ٹرم استعمال یوان کرنے ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا, نشتہ مز آب کھالن. اور پھر آپ یہ چھنگلیاں جو ہوتی ہے نا یہ کرس تراؤن گوڈنیتھ دشنس نکوڑس اچھے سے اس کو اندر سے صاف کریں. کھوڑس نکوڑس اگر زکام وغیرہ آئے رطوبت کا خدشہ ہو تو رطوبت کو آپ نکالیں گے آرام سے. تو گژھِ اطمینان گژھُن, یہ چھُنہٕ یورٕ ترٛاوو آب یہِ کوٚر یتھ پیٖنتِس یورٕ چھِ أسۍ نا اکثر یِتھ کٔنۍ کران, پتہٕ چھِ یِتھ کٔنۍ نستہِ یتھ پیٖنتِس أسۍ تھپھ کران. نہیں, یہاں پہ استنشاق میں حکم یہ ہے کم سے کم یۄس زن یہ نرم ہن چھِ اتھ ہنہِ منٛز گژھِ آب کھسُن. بلکہ مستحباتن منٛز چھُ آمُت لیکھنہٕ اتھ آبس گژھِ معموٗلی انسان تھوڑا دام رٹُن نستہِ سۭتۍ, تاکہ برابر جہاں تک یہ ہڈی ہوتی ہے
یہ ہڈی جو ہوتی ہے توتنا گوس آب کم سے کم ٹچ گژھن، چونکہ اب اس میں دقت ہو سکتی ہے کہ آب ما کھسہِ شور انسانس پھٹن أچھ گنڈ، لیکن اتنا کم سے کم کوشش کرے پانی ڈالتے وقت کہ یہ گوس برابر یس یہ نرم ہن یہ گوس اندر سوری چھلنہٕ، کم سے کم گوس سخت أڑجہِ بۄن بۄن تام گوس سٲرسٕے آب آرام سان واتُن، اور اس میں آپ بہت زیادہ خیال کریں گے۔ اچھا وۄنۍ چھِ کینٛہہ سنت اتھن، چونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کتاب میں پڑھیں ناک میں پانی چڑھانا، پتہ وٕچھو تُہۍ تَتھ منٛز کینٛہہ چیز تم تہِ بعض علماء نے لکھا ہے پہلے ناک میں یہ کلی کرنا پھر ناک میں پانی چڑھانا، اس کی ترتیب یہ بھی سنت ہے، سو چھُ لیوکھمُت بعض علماء نے وہ بھی لکھا ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اتھ منٛز ترتیب، یمن چیزن منٛز ترتیب یعنی گۄڈٕ یہِ ادٕ یہِ تسلیٖس یہ تہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ یہ تہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ، اس کو تسلیٖس کہتے ہیں۔ تجدید الماء مانے نیا پانی لینا، کلی کے لیے نیا پانی لینا، اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے 3 مرتبہ نیا پانی لینا۔ کینٛہہ کتاب میلن تۄہہِ تِم تتھٮ۪ن آسن یم چیز تہِ الگ سنت آمٕتۍ ذکر کرنہٕ، تو آپ خدا نخواستہ اس میں پریشان نہ ہو جائیں، چونکہ ییٚلہِ أسۍ ونو کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اتھ منٛز آیہِ یم ساری چیز۔ کلی آپ کریں گے تو اس میں اگر آپ روزے سے نہیں ہے، اگر نہ روزہ انسان چھو تو غرارہ کا حکم ہے، اچھے سے مبالغہ کے ساتھ آپ بالکل منہ صاف کریں گے۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت تو کریو نس اندر صاف، یہ سارا کچھ کریں گے، تو اس میں 3 مرتبہ تسلیس اور نیا پانی، اور دویم چیز بالیمنا دشنی اتھ سۭتۍ چھُ آب تراؤن، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آب تراو دشنی اتھ سۭتۍ چھُ آب کھالُن، کھوڑِ اتھ سۭتۍ چھُنہٕ آب تراؤن، نہ ٲسس منٛز تہٕ نہ نستہِ منٛز۔ وہ شوافے کے نزدیک ہے، امام شافعی چونکہ میں نے کیوں عرض کیا کہ الگ الگ آب، امام شافعی کے نزدیک تم چھِ ونان یہوے آب یُس زن چھُ آپ ہاتھ سے پانی اٹھائیں گے أڑہن ترٛٲیِو تُہۍ ٲسس منٛز اور وہیں سے بیٚیہِ ہن کور نستہِ منٛز۔ وہ امام شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ الگ کلی خٲطرٕ تہِ 3 لٹہِ آب، الگ نستہِ منٛز تراونہٕ خٲطرٕ تہِ 3 لٹہِ آب۔ اب آگے چلیں، تمہِ پتہٕ گوٚو نمبر 7 چھُ یمن دۄن منٛز، کتھ منٛز؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مبالغہ کرنا، کلی اور استنشاق میں مبالغہ کرنا۔ مبالغہ سے کیا مراد؟ اصل پٲٹھۍ چھلُن پوٗرٕ ٲس، نستہِ منٛز بڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ آب تراوُن، أنگٕچ تراوٕنۍ، کرٛس تراوٕنۍ، یتھ منٛز صاف کرُن، رطوبت نیبر کڑٕنۍ، اسی کو مبالغہ کہتے ہیں۔ دنوانی چیزن منٛز مبالغہ نہ صرف کۄلکشی یوت منٛز کینٛہہ بلکہ ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں، یہ آپ اب زبانی لکھیں کیونکہ پھر وقت ہمارا تھوڑا سا زیادہ چلا جاتا ہے، وقت چھُ یپٲرۍ کم آسان، مگر اتھن چھُ یہ چیز یاد تھاوُن مبالغہ چھُ سنت لغیر الصائم، صرف تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس نہٕ روزدار آسہِ۔ رمضان المبارک جب آتا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں یا کہیں سے نفلی روزہ ٲسِن یا ماہ رمضان چہِ روزہ ٲسِن، ایسی صورت میں یہ سنت ساقط ہو جاتی ہے، تو تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَسہِ مبالغہ کرُن کینٛہہ، یعنی گر کرِ انسان اور پھر کر کے وہ پانی حلق تک ڈالے، اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے انسانس روزِ نہٕ پَیی یہِ ہیٚکہِ آب ؤسِتھ بۄن، تَمے موٗجوٗب چھُنہٕ تَتھ منٛز مبالغہ کرنُک اجازت کینٛہہ۔ ناک میں آپ پانی چڑھائیں گے، مبالغہ کریں گے، مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ میں وہیں کوٚر نستہِ سۭتۍ ہٮ۪مو تھوڑا دام یا ہیوٚر پہن کھالو أسۍ آب، اس میں بھی خطرہ یہ ہے منفذ چھُنہ اپٲرۍ تہِ چھُ ہٮ۪کان خدا نخواستہ کٔرِنۍ رحم اللہ تعالیٰ، اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ تکلیٖف چھُ آسان تٔمِس چھُ پتہٕ نستہِ کِنۍ دپان تراوان پایپ، وہاں سے بھی منفذ ہے، وہاں سے بھی میادے میں چیزیں جاتی ہیں، توے چھُنہٕ روزدٔری منٛز نستہِ کِنۍ آب تراونس تہِ مبالغہ کرُن، اس میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، تو تمہِ ورٲے مبالغہ کرُن چھُ سنت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ تخلیل اللحیہ لغیر المحرم، یُس زن احرام گٔنڈِتھ آسہِ کینٛہہ، یعنی عام حالتوں میں تخلیل اللحیہ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی خلال کرن یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یجعل ظہر کفہ الی عنقہ، ظہر کفی، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اپنی ہتھیلی کی پیٹھ کو اپنی گردن کی جانب رکھے، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ کرو نا اِتھ کٔنۍ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ، ایسے کرنا ہے۔ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھلال کرو، کھلال کیسے کریں گے آپ؟ اِتھ کٔنۍ چھِنہ أسۍ کران اِتھ کٔنۍ، ٹھیک ہے، ایسے آپ یہ گژھِ روزُن انسانس اندر کُن۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ تخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ جو انگلیاں ہیں نا انگلیوں کا خلال کرنا، اس میں کیا ہے؟ اچھا شد یوم تشبیک، آپ اس کو ونڈو بنائیں گے، اتھ کے ہیٚکِو تُہۍ سیوٚد کٔرِتھ، اس میں آپ ایسے ڈالیں گے پوری انگلیاں، اس میں آپ ایسے پوری انگلیاں ڈالیں گے، نیٹ روزن دنوانی صورتن منٛز سائڈن، ایسے بھی آپ ڈالیں گے چھِنہ سائڈس روزان، یِتھ کٔنۍ یتھ تہِ کٔرِو تو یہ سائڈ میں رہتا ہے۔ اور بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز مقصد یہ آسان کہ آپ اطمینان حاصل کریں کہ یِمن زالین والین منٛز ووت سٲرسٕے آب، ٹھیک ہے، تو اسی لیے خلال کا حکم ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ چیٖز، دٔہِم چیٖز
وہ یہ ہے تسلیس الغسل. یم چیز چھلنک حکم چھ تم پرت کھانا عضو 3 لٹ چھلن. وضو آپ کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونا وضو میں کیا ہے؟ فرض ہے. پیر دھونا وضو میں فرض ہے. ہاتھ کینیوں سمیت دھونا وضو میں فرض ہے. مگر یم چیز چھلن فرض چھ تم پرت کھانا چیز 3 مرتبہ کرن یہ سنت ہے. اللہ میں نے غسل کہا، وہیں چھو مسح. جہاں تک مسح کا حکم ہے، مسح سے متعلق کر میں عیدی عرض. مسح الرأس مرتن، سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا سنت ہے. 2 مرتبہ یا 2 سے زائد مرتبہ کوئی کرتا ہے تو وہ خلاف سنت کرتا ہے. کاندھے میں بکر 3 لٹ 4 لٹ کسی کوئی اپنے بازو دھوتا ہے، یہ دب نا بہ چھل 3 لٹ چھلویں گو سنت، وہیں چھل بہ 4 میں پتہ 5 میں پتہ دب 1 لٹ چھل بہ، تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا اور بلا ضرورت پانی ضائع ہو جائے گا. غیر ضروری طور چھن آب یا استعمال کرن جائز کیونکہ بعض علماء نے تو بعض علماء کرامو چھو ترک الاسراف، آب زیادہ نہ خرچاؤن تو وضو کیوں سنتوں مز نقل کرمت. یعنی زیادہ پانی آپ استعمال نہیں کریں گے یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے عرض کرنا وضوس مز اسرافس متعلق. نبی پاک علیہ السلام فرمانا اسراف ٲسۍزیو کران وضو کس آبس مز تہ کہیں، حتیٰ کہ اگر تُہۍ مز کانٛہہ کۄلہٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تہِ وضو آسہِ کران، کۄل چھُ پکان، دریاو چھُ پکان، تتھن چھُ وضو کران، تتھن تہِ چھُنہٕ غیر ضروری طور آب استعمال کرن کینٛہہ، اس میں بھی اسراف ہے. یعنی یہ تاکید بیان کی گئی کہ اگر گھرس مز یا کُنہِ جایہِ چھُ تو آپ پانی غلط طور سے استعمال نہیں کریں گے. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ عضو 3 لٹ اور مسح کمپلیٹلی 1 لٹ کرن، اس کو استیعاب عربی میں کہتے ہیں. یعنی پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا. اس کی کیفیت آپ سبھی جانتے ہیں. تمش کیفیت چی آپ ایسے ہاتھ پانی میں ڈالیں گے، یم 3 انگجر علیہ تو یہ 3 انگلیاں، اس کے بعد منبت الشعر جہاں سے بال اگتے ہیں، ٹھیک ہے، یم زن یم چھنا یم ان کو آپ بچا کے رکھیں گے، یم چھنا کلوز کریں گے، اس کو دور رکھیں گے. ایسے آپ سیدھے مزہ تے گژھن نہ لگن مستس کن کینٛہہ، صرف ان 3 انگلیوں کی یہ زن یہ پیٹھ یہ شان یڑ اندرم سائڈ، یہ آپ اس کو یہاں سے لے جا کے برابر نیو تھی پتم سائڈ تھی ژور کھوڑ چھو ونان، یا اس کو اردو میں گدی کہتے ہیں. یہاں تک آپ لے جائیں گے، وہاں سے ہاتھ چھوڑیں گے اور انیو تھی واپس یہ زن یہ باقی یہاں چھو تھی بچومت یہاں یہ چھویں بچ تھی یہاں، یہ جو ہتھیلی بیچ میں بچی تھی ایسے آپ آگے تک لائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ انگلیاں اور یہ جو ناخن ہے آپ اس کو ایسے خلال کر سکتے ہیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بہتر چھو کرش سیت خلال کرن. مسح کرنے کے وقت آپ شہادت کی انگلیوں کا استعمال کریں، پتہ کریو تو بطور خلال کی نیت سے آپ یہ چھنگلی ڈالیں، کیازِ کرس چاسن قدرے باقیو انگجو کھوت کیا زیوش پہن یہ اندر تا آرام سان واتن اور اندر سے بھی آرام سے مسح ہو سکتا ہے. پتہ کریں کام اتہ پتہ بچنے کی یمن 3 انگجن ہند پتہ بیک سائڈ، ٹھیک ہے، یہ بیک سائڈ کیازِ یہ انگج تہ گئی وہیں استعمال، نیٹ تہ کور استعمال، یہ بھی استعمال ہو گیا. اب ان انگلیوں کی پیٹھ بچتی ہے تو اس سے آپ گردن کا مسح کریں گے. یہ کھڑا کرن کی بلکہ ایسے لٹا کے یہ میں آئیش یہ کرن، خدا نخواست کھاش گھس نہ باسن کی، ایسے آپ کریں گے اور اس کو آپ ایسے کریں گے. ٹھیک، یہ سائڈ اس کو حلقوم کہتے ہیں. حلقوم کا مسح کرنا منع ہے. کامات بکرما یا پہ یا تھا تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ مسح نہیں کر سکتے. تو 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے. فرض کیا شو مسح کرن ربع راس کا 4مس حصص کلس شو مسح کرن فرض، اور 1 لٹہ سرسی کلس مسح کرن کیا شو یہ سنت ہے. اچھا، اس کے بعد اور ایک چیز یہ ہے کہ مسح الاذنین، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. یا نا اتمز اس کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں سے آپ آئیں مسح الاذنین، کانوں کا مسح کرنا، تو یہ بھی سنت ہے اور اس کو بھی آپ اچھے سے کانوں کا مسح کریں گے. اور تم پتہ بیاکھ سنت یہ وہ الترتیب، تمن اعضاہن مز ترتیب چھن کمپلیٹ سیرسی مز ہو کی، بلکہ ترتیب لازمن تھاویں خیال تمن اعضاہن مز یم اعضا قرآن کی نص قطعی سۭتۍ ثابت چھ. وہ 4 چیزیں ہیں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ فرمان گوڑ چھلیو بوتھ، وایدیکم الى المرافق، پت چھلیو پنہ نڑی یم ہیت، ٹھیک ہے، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پت چھلیو پنہ دنوے کھور. کس چیز چھم 4. اور اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا، گوڑ بوتھ،
پتہ نڑِ پتہ مسا پتہ کھور یمن ژورن چیزن منٛز گژھِ نہٕ ادلہِ بدل اورٕ یورٕ گژھُن کینٛہہ. ٹھیک ہے, تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا. اس میں لازماً آپ ترتیب کا خیال رکھیں گے. امام شافعی نزدیک فرض یہ ترتیب, یعنی اگر کوئی شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہے پتہ اگر سو الگو تم کھور چھول, ہمارے اس میں مذہب میں یا ہمارے مسلک آپ کہہ لیجئے, لوگ مذہب کو تھوڑا عجیب سینس سے لیتے ہیں, حالانکہ فقہ حنفی جو ہے اس کو مذہب حنفی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی پریشانی شن. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کہاں انسان گوڑ کھور چھل کسی وجہ سے اس پیر دھو لیے, امس گئی ترتیب مشید امس نڑ چھلنی اس نے مسا کر لیا, یا امس مسا کرن اس سے پہلے ہاتھ دھو لیے یا کچھ اور کر لیا, یمن ژورن چیزن اگر ترتیب بدلے خلاف سنت گژھِ, ثواب میں کمی آ سکتی ہے لیکن وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام شافعی نزدیک چونکہ یہ چیز فرض, ان کے نزدیک اگر یمن ژورن چیزن ترتیب پھٹ تو نماز بالکل ہوگی نہیں. کیوں؟ یل وضوس مز فرض پھٹ تو وضو ہی نہیں, جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز بھی درست نہیں ہے. تو تروہم چیز الترتیب, ان اعضائے وضو کے دھونے میں کیا ترتیب کا خیال رکھنا, ترتیب کے ساسی. اور تیم بچ بیاک الولا, اور ایک چیز اس کو الولا کہتے ہیں. ولا گو پائے در پائے دھونا, پوتس پت اعضا چھلیں, یعنی آپ جب اعضائے وضو دھوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا پتہ ہے وہ تو دکان پہ چھجائی میں نرت ون کر بہ مسا, پت گئی تو بے ہوڑ کامہ وامہ کیے, اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئے تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ گئی خلاف سنت. بلکہ فقہائے کرام جو فرماون ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھویا جائے, یہ سنت ہے. صرف ایک صورتس مز اللہ تعالیٰ بچین اس نزدیک ریلیکزیشن, فقہ حنفی میں ریلیکزیشن یہ ہے اگر کنس صاحبس امام مالک ونان کہ ولا فرض, یعنی اگر امام مالک نزدیک اگر کھانا وضو کران آب نر ٹوٹل الگفل پیو آب نر ام ساری اعضا چھلمت اکوئی کھور چھلنے. امام مالک کے نزدیک پانی گر گیا, اب اس کو نیا پانی لینا پڑے گا, تو پتم اعضا ہوکمت امس نئی سے سوری وضو کرن, کیونکہ ان کے نزدیک پے در پے دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اس نزدیک فقط سنت, بلا ضرورت پہ ات خلاف کرن کی. لیکن اگر وضو کرن یہ علماء نے تفریح فرمائی, یہ مسئلہ لکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ بچین وضو کرن آب لوٹ پیو, آب مکلیو, یا بدل کیا مسئلہ گو نلکس گو آب انسان وضو مکلومت اخ تان چھلنے, تو ہمارے نزدیک یہ ہے اگر امس ات پہ گھر پہ گھن, کل پہ پہ گھن, ٹیوب ویلس پہ گھن, کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت پڑے تمس سوئی یوت کھور چھلن, اس کا وضو کامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک یہ فقط سنت ہے, اس نزدیک چھنہ فرض یا واجب وغیرہ کہیں. تو یہ وضو کی سنتیں ہیں. تو بیش علماء میں کور گوڑے عرض کہ کینسن کتابن مز لبیو تو ام ورائے تہ مزید سنت, جیسے بہر شریعت کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کثرت سے سنتیں پائیں گے. جیسے یہ سنت ہے, علماء فرما الدل کو من السنہ, یل تو آپ ترائیو نڑین پہ اچھنا فاش دیون, یہ ملنا جو ہے اس کو بھی بعض علماء نے سنت کے دائرے میں رکھا ہے, یہ بھی سنت ہے. ادھے کے ترک الاسراف میں وہی میں آؤ, بلا ضرورت پانی زائد خرچ کرنا, بلا ضرورت پانی زائد خرچ کرنا گناہ ہے, اور اس کا ترک کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ادھے کے ترک لطم الوجہ, اپنے چہرے پہ زور سے پانی کو مارنا کہ چبغ سنز آواز, لطم کہتے ہیں تھپڑ کو, پانی کے ذریعے اپنے چہرے پہ زور سے مارنا چپات لائیں میں آپ سے, تو اس کو چھوڑنا بھی بعض علماء نے سنت لکھا ہے. لہذا یمن چیزن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص جو میں نے مسواک کے حوالے سے عرض کیا, مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری سنت ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان لولا ان اشق علی امتی, اگر نہ یہ چیز میانس امتس پہ تھوڑا دشوار گژھِ ہے, لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, بہ دمہا تمن تیل حکم دمہا کہ تم آسن پریتھ نماز وز لازمن مسواک کرن. لیکن ان کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باسو یمن گژھِ تھوڑا دشوار پہن, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی چاہت تھی کہ میری امت کاش نماز کے وقت بھی مسواک کرتی. کیا مسواکس متعلق حدیث پاکس مز آمد کہ اس مسواک آسن یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے اور منہ کو صاف اور پاک کرنے والی چیز ہے. لہٰذا یہ چیز اس کرو انشاءاللہ المستعان.
اور بیشو آداب مجلسو منزدشو آداب مجلسو منزدشو مثال کے طور پر ہر عالم سے آپ نے سنا ہوگا مسجد پاکس مز ایو نیول روہن کھیت کی اگر روہن آئے رننے پتہ کھیئی کان تمس پہ مسجد پاکس مز فوراً یون کی کیونکہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں ایک تو ان کو اذیت ہوتی ہے بیشو کنس سمیل پاور تیز پہن آسن اگر یہ ڈاکر آو ہو پھٹ بچار مسجد منزی ایسا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ میں اتیوت حدس تام محدود تھاون کی بلکہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے ات پہ علماء قیاس کرت ونان چونکہ روہنس آسان تھوڑا ریح کری یعنی عجیب قسم کی بدبو جیسی ہوتی ہے بعض لوگ اسے پسند نہیں کرتے حلال چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند سمجھ حرام نہیں کہا ہے ناپسند کرن حضور تناول نہیں فرماتے تھے تم صرف ناپسند کرن امت کو کھانے کی اجازت دی ہے لوگ کھاتے تھے مگر پتہ حکم کہ یہ کھیت گژھِ نہٕ انسانس مشک آسہِ موجودی تو انسان گژھِ نہٕ مسجد پاکس مز آسُن کینٛہہ تو انسان کو لازمن یہ چھُنہٕ وۄنۍ ضروری صرف یوہے یوت مشک کینٛہہ وۄنۍ زن اوس اَسہِ کانٛہہ امہِ کھۄتہٕ تہِ تاون زد مشک چھُ آسان تمہِ ساتہٕ اگر انسان کانٛہہ ناس کرِ وہ نسوار کرتا ہے سُہ چھُ خٲنی کران أمِس چھُ وۄنۍ کۄلکس وغیرہ کرنہٕ ورٲیی سیدھو یہِ مسجد پاکس منٛز تو اس کی جو ریح کری ہوتی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ونکن کس دورس مجھ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس بات پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے آج سے موزہ آسان لگت اڑین موزہ لگت سہ چلے کلان گۄڈنِکۍ دۄہ آسان انسانن چھوٚلمُت آج گو وار کار چلے کلان رخصت ون سہ یتھے کٔنۍ سہ چھُ وٕنہِ چھلنے تو لازمن اس پہ اگر تُہۍ قدم 5 قدم 7 قدم 2 کڑیو تت گژھِ مشک اور اس میں سمیل آئے گی بیڈ سمیل آئے گی اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی ییٚلہِ ہوت چیزس آو یہِ وننہٕ یہِ چھُ ناپسند یہِ مہٕ کٔرِو کینٛہہ تو ایسی ہر کوئی چیز یم سۭتۍ بیٚیِس نمازِس بیٚیِس مسلمانس تکلیف واتی ایذا واتی ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے یہ آداب مسجد میں سے بھی ہے آداب نماز میں سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی اس کا تعلق ہے یمن چیزن ہند پہ خیال تھاون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ